بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ جنات کا پداشی دوست کس بار جو سلسلہ بار آپ بیتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہر منتھلی میں میگزین سے آپ کے ساتھ جنات کا پداشی دوست شیئر کرتی ہوں، تو اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپریل 2022 یعنی رمضان کا جو میگزین ہے کس نمبر 148 جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وظائف صرف انسان پڑھتے ہیں، جنات نہیں پڑھتے؟ کیا نیکی انسان ہی کرتا ہے، جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ ہماری شاید غلط فہمی یا ناواقفیت ہے۔ جنات جتنا زیادہ وظائف تسبیح اور اعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ شاید کوئی نہیں کرتا۔ میں آپ کو چند جنات کے واقعات سناتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں وظائف و تسبیحات کو کتنی زیادہ اہمیت دی۔ کون ہے جس سے جنات بھی رقص کرتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور جن مجھے ملا، جس جن نے باتوں ہی باتوں میں اپنے تجربات و مشاہدات مجھے بتائے۔ کہنے لگا میری زندگی میں حروف مقطوعات روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں پڑھنا ہے، اور کہا کہ میرے پردادا حروف مقطوعات کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا ڈبل اور اس سے زیادہ، بلکہ اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ انسان تو جنات بھی حیران ہوتے تھے۔ یہ اتنا زیادہ کیسے پڑھ لیتے ہیں اور ان کی رفتار اتنی زیادہ کیسے ہے؟ حد سے زیادہ وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ایک رکوع میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، یعنی جنات۔ اور ایسے جنات بھی ہیں جو اپنی مستقل مزاجی سے تسبیحات اور وظائف کرنے میں اتنا آگے ہیں کہ خود جنات بھی ان سے رقص کرتے ہیں کہ واقعی جنات اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سانس میں 70 بار سورہ مزمل پڑھنے والا جن۔ مجھے ایک جن نے اپنی داستان سنائی کہ میں حروف مقطوعات میں صرف کاف ہا یا عین صاد ایک سانس میں 9000 بار پڑھ لیتا ہوں، اور ہاں میم عین سین کاف ایک سانس میں 13000 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کیا ممکن ہے؟ کیا یہ داستان اور کہانی ہے؟ انسان جب کسی چیز کا تجربہ نہیں رکھتا تو ہر چیز اس کو داستان اور کہانی محسوس ہوتی ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ داستان اور کہانی نہیں ہے۔ ایک جن اور کہنے لگا کہ مجھے میرے مرشد نے سورہ مزمل بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ تم نے سورہ مزمل ایک ہی سانس میں 29 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں نے اس کی جب مشق شروع کی تو میں ایک ہی سانس میں 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے زندگی میں کئی عامل ملے ہیں اور اتنے طاقتور عامل جنات ملے ہیں۔ اپنی زندگی میں اتنے طاقتور عامل جنات میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے بہت زیادہ محنتیں، قربانیاں اور چلے کاٹے ہوئے ہیں، اور ان کی محنت، قربانی، چلے اتنے زیادہ ہیں کہ آج تک کوئی عام آدمی پہنچ نہیں سکا، اور چلے اتنا زیادہ ہیں کہ آج تک کوئی عام آدمی پہنچ نہیں سکا، اور اچھا خاصا صحت مند آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی جن اتنی قربانیاں اور چلے کر سکتا ہے۔ جہاں جنات میں شر بہت زیادہ ہے وہاں جنات میں خیر بھی بہت زیادہ ہے۔ شر اور خیر تو ہر جگہ چلتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جن کے اندر خیر ہے، جنہوں نے وظائف کی دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے اور پھر وظائف کی دنیا کے سچے موتی چن کر لائے ہیں۔ میری اور اپنی زندگی میں جنات کے وہ حیرت انگیز واقعات، تجربات اور مشاہدات ہیں جو ہمیشہ ابرار موتیوں کی طرح چمکتے اور دمکتے ہیں۔ حروف مقطوعات سے کائنات کے راز اور خزانے دیکھیے۔ ایسے جنات بھی ملے ہیں جنہوں نے غاروں میں زندگیاں گزار دی ہیں اور وظائف کیے ہیں، خاص طور پر حروف مقطوعات کو بہت زیادہ پڑھا ہے۔ اور ایسے بھی مجھے واقعات ملے ہیں جنہوں نے غاروں میں جانے کے بعد اپنے آپ کو کبھی غاروں سے نکالا ہی نہیں، اور اللہ نے غیبی رزق وہیں پر عطا کیا اور ان کو رزق ملا ہے اور انہوں نے رزق وہیں پایا ہے۔ آپ جب بھی کسی جن سے ملیں اس سے کہیں کہ مجھے اپنے تجربات بتا کہ تو نے حروف مقطوعات سے کیا پایا۔ کیا تیرے تجربے میں حروف مقطوعات کا کوئی نقش آیا؟ کوئی تجربہ پایا تو وہ ضرور بتائے گا کہ میں نے حروف
حروف مقطعات سے کائنات کے راز دیکھے، زمینوں کے نیچے خزانے دیکھے، آسمان اور زمین کے درمیان قدرت کے راز، مناظر اور مظاہرات دیکھے، قدرت کے کرشمات دیکھے اور قدرت کے کمالات دیکھے۔ لوگوں کو سکون و چین پہنچانے والے جن، عموماً جنات کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ جنات نقصان دیں گے، کسی بندے پر حاوی اور غالب ہو جائیں گے، حالانکہ میرے تجرباتی زندگی میں ایسے جنات ملے ہیں جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے مسائل اور ان کا ساتھ دیا ہے، لوگوں کی مشکلات سے ان کو نکالا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسے جنات ملے ہیں؟ ہم نے آج تک جنات کا خوف دیکھا ہے، لیکن جنات کو لوگوں کا سکون و چین اور راحت پہنچاتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ جنات واقعی سکون و چین اور راحت پہنچاتے ہیں اور بہت زیادہ پہنچاتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا زیادہ پہنچاتے ہیں۔ عرشی وظیفہ کیا صحت، برکت، رحمت کی فراوانی ہوگی۔ ایک جن نے بتایا کہ میں جا رہا تھا کہ ایک گھر میں غربت اور تنگ دستی تھی۔ میں نے ان کے گھر کے حالات دیکھے۔ جب ان کے حالات دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ غربت اور تنگ دستی کا حل ان کے کیسے کیا جائے۔ میں نے ان کے گھر بیٹھ کر 1.25 کا چلہ کیا، یعنی 1.25 سورہ مزمل پڑھی اور ان کا مسلسل احساس کیا، اور وہ واقعی سورہ مزمل پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ ان کے گھر کے اوپر جادو اثرات بندشیں تھیں جس کی وجہ سے ان کا رزق بندھا ہوا تھا۔ انہیں علم ہی نہیں، میری محنت سے، عرشی وظیفے کی برکت سے ان کے گھر کے اوپر کی بندش ختم ہو گئیں اور ان کے گھر میں رزق، عزت، صحت، برکت اور رحمت کی فراوانی آ گئی۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو مجھے ملے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا، مسائل کو حل کرنے، مشکلات کو دور کرنے، ناکامیاں اور پریشانیوں کی الجھنوں سے نکالنے میں ان کو اتنا قریب کیا کہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیا واقعی جنات بھی انسان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جن نے عمل کیا، انسانی بچہ صحت مند ہو گیا۔ ایک جن نے ایک انسان کے گھر ایسا عمل کیا جو اس نے مجھے خود بتایا کہ اس کے گھر بچے اپاہج، لولے، لنگڑے اور مزدور پیدا ہوتے تھے، اور وہ بچے صحت مند ہونا شروع ہو گئے اور ایسے صحت مند ہوئے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں، حالانکہ وہ جن کے کہنے لگا کہ ان کے سارے گھرانے کے لیے میں نے ان کا علاج کیا تھا، اور وہ صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے، باکمال ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے جنات بھی دیکھے ہیں جن کے اندر اتنا خلوص، سچائی، اخلاص کا جذبہ ہے، جو دن رات لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ اپنی فرض عبادات کے بعد دن رات مخلوق کے لیے نیکسٹ پیج ہے، دن رات مخلوق کے لیے بس عبادت کرتے ہیں، اور سچی عبادت ایسی کرتے ہیں کہ مخلوق کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، مسائل نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں اور پریشانیاں نہ ہوں، اور وہ دن رات روتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں روتے، وہ عالم کے لیے، جنات کے لیے، انسانیت کے لیے، دکھی لوگوں کے لیے، غمزدہ افراد کے لیے اور مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے روتے ہیں۔ ان کا رونا ان کی زندگی میں اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی ان کے مسئلے بھیگے رہتے ہیں، ان کے دامن، ان کے کپڑے بھیگے رہتے ہیں۔ جہاں شریر ہیں، شیطان ہیں، حبیث ہیں، وہاں ایسے جنات بھی ہیں جو شریف، مخلص، نیک اور اللہ والے ہیں، اور ایسے اللہ والے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ درویش جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانی سچے جذبے اور سوچ میں جنات کا کردار اپنی زندگی میں ہمیں اپنے زاویے اور سوچ کو جنات کے لیے بھی بھولنا ہوگا کہ جنات واقعی انسان کو خیر ہوائی دیتے ہیں، سچی سوچ دیتے ہیں اور سچا جذبہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ انسان کی سچی سوچ، سچے جذبے اور سچی خیر خواہی کے لیے جنات کتنے اچھے کام کرتے ہیں اور کتنی مخلوق کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں اور دن رات سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہر طبیعت، ہر مزاج، ہر سوچ کے جنات ہیں۔ برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لائق بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، اہل بھی ہیں، نااہل بھی ہیں۔ میں نے جنات کو نوافل نمازیں، ذکر، تسبیح اور اعمال بہت کرتے دیکھا ہے۔ عبادات، ذکر و تلاوت، تسبیحات کرنے والے جنات۔ ایک جن ایسا ملا جس نے 27 سال صرف سجدے کی عبادت کی۔ ایک جن ایسا ملا جس نے اپنی آدھی زندگی قیام میں گزار دی۔ ایسے جنات بھی تو ہیں جس پتھر پر بیٹھے ہیں، اس پر بیٹھ کر انہوں نے عبادات کا چلہ کاٹا ہے اور وہ سخت سے سخت پتھر بھی گھس گیا اور اس کی رگڑ سے ان کا جسم کا ہر حصہ پتھر کے اندر دھنس گیا۔ عبادت، ذکر اور تسبیح پہ اللہ پاک جس کو دے اور جس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اسی کے لیے ہی یہ برکات مرادیں ہوتی ہیں۔ وہ انسان ہے یا جنات، یہ اس کا کریم کا نظام ہے، جس کے لیے چاہے دروازے بند کر دے، میں نے اپنی زندگی میں جنات کو بہت نیک دیکھا ہے، ولی دیکھا ہے، ولایت اور تقوی میں دیکھا ہے، اور بزرگی اور کمال میں دیکھا ہے، اور ہمیشہ باوضو سجدہ کرنے والے، مخلوق کی خیر خواہی چاہنے والے
تقویٰ چاہنے والے، ولایت پانے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے، دکھیاریوں کا غم اور درد بانٹنے والے، آپ نہیں سوچ سکتے یہ بھی تو جنات ہیں، یہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ آئیں ہم کیوں نہ اپنی سوچوں کا دائرہ جہاں انسانوں کے لیے بدلیں، وہیں جنات کے لیے یہ بھی بدلیں۔ ایسے ایسے جنات بھی ہیں جو بیٹھ کر دن رات عبادات کرتے ہیں، تسبیح اور ذکر کرتے ہیں، حروف مقطعات کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور جنات کو حروف مقطعات پر بہت یقین، عقیدہ اور اعتماد ہے۔ حروف مقطعات میں چھپے عرشی خزانے، کیوں نہ کہ حروف مقطعات اور عرشی خزانے ہیں جو میرے صرف رب کے علم میں ہیں، اور میرا رب ہی ان کی طاقت، قوت اور کمال کو جانتا ہے۔ کیوں نہ کہ رب خود با کمال اور بے مثال ہے، اسی لیے اس کے یہ خزانے بھی با کمال اور بے مثال ہیں۔ آئیں ہم حروف مقطعات کی طاقت کو سمجھیں اور اس کی تاثیر کو پائیں اور اس کے کمال کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کیوں نہ کہ حروف مقطعات قرآن کی صورتوں میں موجود ہیں، اور یہی حروف خود قرآن کے حروف میں موجود ہیں۔ آپ کبھی غور سے سوچیں، جو حروف مقطعات ہیں وہ سارے کے سارے حروف قرآن کے ایک ایک حروف ایک ایک لفظ میں موجود ہیں۔ اس لیے جتنے بھی حروف مقطعات میں آتے ہیں وہ قرآن کے منتخب اور چنے ہوئے حروف ہیں، جن کے ایک ایک حروف میں آخری طاقت، تاثیر، کمال اور بہترین میٹھی خوشبو ہے۔ کبھی بھی حروف مقطعات کے بارے میں ہمارے ذہن میں شک نہ آئے، وسوسہ، بدگمانی نہ آئے۔ یقین کی آخری سطح حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں آگے سے آگے بڑھاتی ہے جاری ہے۔ اوپر ایک یہ نوٹ دیا گیا ہے، اور اس دفعہ یہ نیچے بھی اس کے ایک نوٹ دیا گیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ نیچے پہلے یہ میں اوپر والا نوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ علامہ لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 4 جون 2022 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 41 پر شائع کیا جائے گا۔ نوٹ یاد رہے، پہلا نقش ستمبر 2021، دوسرا دسمبر 2021، تیسرا نقش مارچ 2022 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک نقش ترتیب سے شائع کیا جاتا ہے، اور آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021، دسمبر 2021 اور مارچ 2022 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا دفتر ماہنامہ ابکری سے طلب فرمائے، اور اس خاص عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائیے تاکہ آپ تمام نقوش کی برکات لے سکیں۔ نوٹ، نقش کی خاص ہدایات ضرور پڑھیں ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے الگ سے نقش ہوگا جو وہ خود پر کرے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو گھر کے کسی دوسرے فرد سے پر کروا لے۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ تو آئیے نیچے بھی ایک نوٹ دیا گیا ہے، وظائف کی بدولت زندگی میں سکون آ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، آپ کی محفل سنی جو دل کو لگی، اس کے بعد آپ کی 31 محافل سن لی ہیں۔ آپ کی محفل سن کر اب یہ حال ہے کہ 5 نمازیں تہجد کے بعد ربیع الاول والا عمل 2 نفل توبہ کے روزانہ پڑھتی ہوں۔ تہجد نماز سے لے کر نماز اشراق تک پڑھتی رہتی ہوں۔ میں وہ تھی کہ نماز کا جلدی سجدہ کیا اور پھر سو جانا، اب ایسا نہیں ہے۔ نماز کے بعد سورہ حشر، سورہ بقرہ کی آخری آیات، روزانہ سورہ انعام کی پہلی 3 آیات، آیت نمبر 45، روزانہ سورہ توبہ کی آخری آیات، روزانہ سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شجرہ طیبہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ تسبیحات فاطمہ پڑھتی ہوں۔ ہر نماز کے بعد بیت والی 3 تسبیحات، روزانہ بلا ناغہ 500 صبح شام درود پاک پڑھتی ہوں۔ قرآن پاک بھی اب روزانہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نماز میں سلام کے بعد 2 دعائیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتی ہوں۔ نماز میں 6 صورتیں پڑھنے کا بھی اہتمام کرتی ہوں۔ بیت الخلاء کی دعا بھی یاد کی ہے، مصنون دعائیں اور کافی کچھ یاد کیا ہے جو بھی آپ کی محفل میں سنتی ہوں۔ وظائف کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وضو والے 3 گھونٹ کا عمل کرتی ہوں۔ وظائف کرنے سے زندگی میں سکون آیا ہے۔ بس یہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری وہ فضول کاموں میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ آسمہ فیصلہ فرینڈز، یہ تھا جنات کا پیدائشی دوست۔ زیادہ سے زیادہ اسے آگے شیئر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیں۔ السلام علیکم۔